رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ ایک اور خوبصورت سا پیٹرن قرآن کی زبان کے اندر آپ دیکھیں، قرآن نے ذکر کیا آسمان کے بنانے کا، اور ان میں سے میں آپ کو چند آیات دکھاؤں گا جہاں پہ قرآن نے کہا ہے کہ آسمانوں کو ہم نے طے بر طے بنایا، لیئرز کے اندر بنایا، جس طرح سورہ مومنون فار ایگزامپل اس کی آیت نمبر 17 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَلَقَدْ خَلَقْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعَ طَرَائِقَ، ہم نے تمہارے اوپر آسمان 7 راستے بنائے، 7 مختلف راستوں کی یا تہوں کا ذکر کیا۔ اسی طریقے سے سورہ ملک میں الذی خلق 7 سماوات طباقا، سورہ ملک کی آیت نمبر 3 میں اس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے طباقاً۔ اسی طریقے سے سورہ نوح میں حالانکہ کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے سماوات طباقا۔ لیکن اگر آپ سورہ نبا کو دیکھیں، سورہ نبا میں یہ آسمانوں کا طے بر طے بننے کا ذکر نہیں ہے۔ سورہ نبا کہتی ہے اور ہم تو بنینا فوقکم سبعا شدادا، تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان قائم کیے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فرق زبان کا، باقی جگہ کا کہ طے بر طے بنایا ہے، لیکن یہاں پہ کہا مضبوط آسمان بنایا۔ یہاں پہ بھی کہہ سکتا تھا اللہ تعالیٰ نے ہم نے تمہارے اوپر آسمان کو طے بر طے بنایا، لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے لفظ مضبوط استعمال کیا، طےوں کا ذکر نہیں کیا۔ اسی طریقے سے سورہ داریات میں بھی مضبوطی کا ذکر ہے، زمین کو ہم نے بچھایا اور آسمان کو ہم نے اوپر زور سے بنایا، اس کے اندر اس کی شدت کا ذکر ہے۔ ہم نے آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا، ٹھیک ہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کے آسمان کو طاقت سے بنانے کا ذکر۔ تو سوال یہ ہے ایسا فرق کیوں ہے؟ کیونکہ یہاں پہ آپ کہہ سکتے تھے تو ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط راستے بنائے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا 7 راستے بنانے کے بجائے یہ کہنے کہ مضبوط بنائے، مضبوط آسمان بنایا۔ اللہ نے ذکر کیا کہ 7 راستے بنائے، اس کی سمجھ لیں کہ اس کے تہوں کی طرف ایک اشارہ ہے، یا اس کے اندر جو راستے ہیں اس کا اشارہ ہے۔ تو کیوں ہے اس طریقے سے؟ اب آپ خوبصورت سا پیٹرن نوٹس کریں، جہاں جہاں تفصیل ہے کہ تہوں کے اندر جا کے بات ہو رہی ہے، تفاصیل سے چھوٹی چھوٹی، اس کے سیاق و سباق کے اندر تفصیل ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے سورہ مومنون میں بتایا کہ ہم نے تمہارے اوپر 7 راستے بنائے، تخلیق کے کام سے ہم کچھ نہ بلد نہ تھے۔ تو اب یہاں پہ جو اس سے پچھلی آیات اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ اپنی تخلیق کے تفصیلاً ذکر کرا ہے، کیونکہ طے اور راستے 7 راستوں کا ذکر کرنا یا 7 تہوں کا ذکر کرنا، یہ اس کی طرف نشاندہی کرتی ہے کہ اندر جو ہے نا وہ تفاصیل سے، بڑی گہرائی سے، بڑی انٹریکیسی سے، بڑی اس کو اہتمام سے بنایا۔ اب پچھلی آیات دیکھیں، یہ آیت نمبر 17 تھی، اگر آپ آیت نمبر 12 سے پڑھنا شروع کریں، ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا۔ اب آپ دیکھیں انسان کی تخلیق کی تفاصیل بتائی جا رہی ہیں، پھر اسے ایک محفوظ جگہ ٹپکی ہوئی بوند میں تبدیل کیا، پھر اس بوند کو لوتھڑے کی شکل دی، پھر لوتھڑے کو بوٹی بنا دی، پھر بوٹی کو ہڈیاں بنائی، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا۔ اس طرح تفاصیل سے کہ کس طریقے سے طے بر طے انسان بنایا گیا، اندر کی تفاصیل کا ذکر ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے کتنا مناسب تھا یہاں پہ بھی آسمان کا جب ذکر ہوتا تو ہم نے آسمان کو تفاصیل کے ساتھ بنایا، کس طریقے سے اس کے اندر اہتمام رکھا۔ ایون آگے بھی جو بات ہو رہی ہے اللہ تعالیٰ اہتمام کے ساتھ بات کر کہ ہر چیز کو نپے تلے طریقے سے، اگلا آگے دیکھیں، اور آسمان سے ہم نے ٹھیک حساب کے مطابق ایک خاص مقدار میں پانی اتارا، اس کو زمین میں ٹھہرا دیا، اور اس سے جس طرح چاہیں غائب کر سکتے ہیں۔ پھر اس پانی کے ذریعے سے ہم نے تمہارے لیے کھجور اور انگور کے باغ پیدا کیے، تمہارے لیے ان باغوں میں بہت سے لذیذ پھل ہیں، ان میں تمہیں روزی بھی حاصل کرتے ہو۔ سبحان اللہ، دیکھیں کس طریقے سے تفاصیل سے بات ہو رہی ہے۔ اور وہ درخت بھی ہیں ہم نے پیدا کیے جو طور سینا سے نکلتے ہیں، تیل بھی لیے ہوئے اگتا ہے، اور کھانے والوں کے لیے بھی سالن ہے۔ کس تفصیل اور اہتمام کا ذکر ہو رہا ہے، اور تمہارے لیے مویشیوں کا سب۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں تفصیل، کیونکہ اندر کی تفاصیل بتائی جا رہی ہے، اس لیے زیادہ مناسب تھا آسمان کی بھی تفاصیل کی طرف ذکر کیا جاتا، اشارہ کیا جاتا، 7 راستے بنائے۔ اسی طریقے سے سورہ ملک میں دیکھ لیں، اس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے۔ اب اللہ تعالیٰ اپنی تفصیل کی خوبصورتی بتا رہے ہیں کہ اندر کا ڈیزائن دیکھو۔ سبحان اللہ، یہاں پہ تفصیل کرنا، تم رحمان کی تخلیق، اس نے طے بر طے 7 آسمان بنائے، تم رحمان کی تخلیق میں کسی قسم کی بے ربطی نہ پاؤ گے۔ پھر پلٹ کر دیکھو، کہیں تمہیں کوئی خلل نظر نہ آئے گا، بار بار نگاہ دوڑاؤ، تمہاری نگاہ تھک کر نامراد پلٹ آئے گی۔ سبحان اللہ، آپ دیکھیں کس طریقے سے اندر کی ڈیزائن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کرے کہ کس تفصیل سے، گہرائی سے میں نے بنایا ہے اس کو۔ یہاں پہ بھی مناسب تھا، طاقت کے بجائے تفصیل کا ذکر۔ اسی طریقے سے سورہ نوح میں کیا دیکھتے نہیں ہو کہ اللہ نے کس طرح 7 آسمان طے بر طے بنائے؟ پچھلی آیت میں انسان کا ذکر ہے، وَلَقَدْ خَلَقَكُمْ أَطْوَارًا،
تمہیں سٹیجز کے اندر بنایا، حالانکہ اس نے طرح طرح سے تمہیں پیدا کیا، تمہاری سٹیجز کی ڈیولپمنٹ کا ذکر، اور اس طریقے سے آسمان کی پھر تفاصیل، اور اس میں چاند کو نور اور سورج کو چراغ بنایا، اور اللہ نے تم کو زمین سے عجیب طرح کو آیا، وہ پھر تمہیں اسی زمین میں واپس لے جائے گا، پھر اس سے یکا یک نکالے گا، سبحان اللہ۔ تو یہاں پہ بھی تفاصیل کا ذکر ہے، اس لیے آسمان کو طے بر طے بنانا زیادہ مناسب تھا۔ جبکہ سورہ نبا میں جاگا تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان، 7 شدادن، بجائے کہ 7 آسمانوں کا ذکر کہا، بس کہا کہ مضبوط آسمان بنایا۔ یہاں پہ جو سیاق و سباق ہے وہ مضبوطی کا ہے۔ اب اگلی آیت پڑھ لیں، ہر چیز کے اندر ایک شدت اور مضبوطی پائی جاتی ہے۔ وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا، اور ایک نہایت روشن اور گرم چراغ بنایا۔ یہاں پہ بھی شدت کا ذکر، جس طرح آسمان کی مضبوطی کا ذکر، پھر وہاں یہاں پہ روشنی کی مضبوطی کا ذکر، پھر انزلنا من المعصرات فی ماء ثجاجا، بادلوں سے لگاتار بارش برسائی، اس کے اندر بارش کی شدت کا ذکر، تاکہ اس کے ذریعے سے غلہ اور سبزی اور گھنے باغ صرف باغ نہیں، ان کے گھنا ہونے کا ذکر۔ تو یہاں سیاق و سباق کے اندر شدت ہے، روشنی کی شدت، بارش کی شدت، ان باغوں کے گھنے ہونے کی شدت، پھر لہٰذا مناسب تھا کہ آسمان کی بھی طاقت کا ذکر ہوتا ہے کہ مضبوط آسمان بنائے، وجہ اس کی کہ اس کی تفاصیل کا ذکر ہے، سبحان اللہ۔ اور اسی طریقے سے سورہ ذاریات میں آسمان کو ہم نے اپنے زور سے بنایا اور ہم اس کی قدرت رکھتے ہیں، اپنی طاقت کا ذکر ہو رہا ہے، سبحان اللہ۔ آپ دیکھیں یہاں ایک دوسرے سے الفاظ پلٹے جا سکتے تھے، یہاں پہ کہا جا سکتا تھا یہ آسمان مضبوط ہے، اور یہاں پہ سورہ نبا میں کہا جا سکتا تھا کہ آسمان جو ہے وہ 7 تہوں کے اندر بنائے، طے بر طے بنائے 7 آسمان، لیکن ہر جگہ اپنے سیاق کے مطابق۔ ایون جو فعل استعمال ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاں تفسیر تھی وہاں تخلیق کی بات کی، جیسے کہ گویا بڑی اہتمام کے ساتھ کسی چیز کو آپ تخلیق کرتے ہیں، کسی کو بناتے ہیں، انوینٹ کرتے ہیں، ڈیزائن کرتے ہیں۔ خلقنا جہاں پہ تفصیل کا ذکر ہے، سورہ ملک میں بھی تفصیل کا ذکر، خلقنا بنایا ہم نے، سورہ نو میں بھی خلقنا، ایک منٹ اس کو واپس کر دوں، سورہ نو میں بھی الم تر کیف خلق اللہ سبع، لیکن سورہ نبا میں خلق کا لفظ کا ذکر نہیں، وہ بنینا، اور ہم نے بنایا، بنینا گویا کہ جیسے کوئی عمارت کنسٹرکٹ کرتے ہیں، کنسٹرکشن بنینا۔ اسی طرح سورہ رعد میں والسماء بنینا، جہاں طاقت کا ذکر ہے وہاں پہ بنینا کا ذکر ہے، یعنی کہ گویا کہ جس طرح عمارت بنائی جاتی ہے، بنیان، اسی وہ لفظ استعمال ہوا ہے، سبحان اللہ، جو طاقت کی طرف پوائنٹ کرتا ہے، سبحان اللہ۔ دیکھیں پورا قرآن کتنے عرصے میں اترا، مختلف آیات مختلف جگہوں پر، اور 14 صدیوں سے نہیں بدلا، اور پھر بھی ہر جگہ اپنے سیاق و سباق کے مطابق اللہ تعالیٰ نے آسمان کے بناوٹ کی بھی ذکر کیا، اس کے فعل کی بھی ذکر کیا، سبحان اللہ۔ کیا یہ چیز اشارہ نہیں کرتی اس طرف کہ یہ کلام کوئی فضول الٹپ تکے سے نہیں لکھا گیا، کسی نے بڑا سوچ سمجھ کے اسے نازل کیا ہے، اور ہمارے لیے اس کے اندر نشانیاں چھوڑی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یقین ہے قرآن پر کہ اللہ کا کلام ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔